نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کے رموز و اوقاف کے بارے میں بات کریں گے۔ ہر زبان کے بات چیت کے کچھ اصول ہوتے ہیں، ایسے ہی قرآن شریف میں بھی رموز و اوقاف ہیں، یعنی کچھ ایسے نشانات جن پر وقف کرتے ہیں اور کچھ پر وقف نہیں کرتے۔ یہ اسکرین پر آپ کے سامنے شو ہو رہے ہیں۔ یہ نشانات آپ نے قرآن مجید میں دیکھے ہوں گے۔ اس طرح کے نشانات پہ وقف کیسے کرتے ہیں، آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسے کہ یہ گول دائرہ نظر آ رہا ہے، جہاں بات مکمل ہو جاتی ہے تو یہاں پر وقف کریں گے۔ گول دائرہ یہ وقف کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ چھوٹی سی میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو اکثر جگہ معنی و مفہوم کے غلط ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ کہیں یہ تو لکھی ہوتی ہے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ قف اس کے معنی ہیں ٹھہر جاؤ، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ لا اس کے معنی ہے نہیں، یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے نہیں۔ یہ علامت اگر آیت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے، اگر آیت کے اوپر ہو تو ٹھہرنا یا نہ ٹھہرنا دونوں جائز ہے۔ زا یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ اگلا ہمارا جو قرآن رموز اوقاف ہے وہ صاد ہے، یہ وقف مرکز کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، اگر باوقت ضرورت ٹھہرا جائے تو رخصت ہے۔ صاد پر ملا کر پڑھنا زا کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔ سلے یہ الوصل الاولیٰ کا اختصار ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ قوف یہ قیل علیہ الوقف کا خلاصہ ہے، یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ سل یہ قد یوصلو کی علامت ہے، یہاں کبھی ٹھہرا جاتا ہے اور کبھی نہیں، البتہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقفتن یہ لمبے سکتے کی علامت ہے، یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹے، یعنی یہاں وقفہ تو کرنا ہے مگر سانس نہیں ٹوٹے۔ آگے ہے معانقہ، یہ قریب قریب 3 نقطے ہوتے ہیں، اسے معانقہ کہتے ہیں۔ قرآن کے حاشیے پر لکھا مع اسی کا اختصار ہے۔ ان دونوں مقامات میں سے کسی ایک پر ٹھہرنا چاہیے، یعنی یہ 2 جگہ پر ہوتا ہے، اس میں سے ایک میں آپ ملا کر پڑھیں گے اور ایک پر وقف کریں گے۔ کاف یہ کذالک کا مخفف ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو وقف کی علامت پہلے گزری ہے اس کا بھی وہی حکم ہے، یعنی جو پہلی گزری ہے وقف کی علامت وہی اس کا بھی حکم ہے۔ 5 اس کا مطلب ہے کہ کوفیوں کے علاوہ دیگر قراء کے نزدیک یہاں آیت ہوتی ہے، اگر کوئی یہاں وقف کرے تو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی اگر آپ نے یہاں وقف کر لیا ہے یا آپ کا سانس ٹوٹ گیا ہے تو آپ کو دوبارہ لوٹا کر پھر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہاں آپ کا وقف کرنا درست رہے گا۔ الربع یہ پارے کے چوتھائی حصے ہونے کی علامت ہے، کہیں نصف لکھا ہوتا ہے، یہ پارے کے آدھا ہونے کی علامت ہے، یعنی یہاں پر پارہ آدھا ہو چکا ہے۔ الثلث یہ پارے کے 3/4 حصے ہونے کی علامت ہے، یعنی یہاں پر آپ کا پارہ 3/4 ہو چکا ہے۔ اب میں آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں۔ جب بھی ہم وقف کرتے ہیں یا تو وہاں آیت ختم ہونے کا نشان ہوتا ہے جسے وقف تام کہتے ہیں، یعنی گول دائرہ، یا جو ہے وقف کی کوئی اور علامت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم وقف کرتے ہیں، یا تلاوت قرآن کے دوران ہمارا سانس ٹوٹ گیا ہو۔ اب اسے ہم مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے کہ آیت دی ہوئی ہے، یہاں پر گول دائرہ موجود ہے تو اس گول دائرے پہ ہم وقف کریں گے۔ جیسے کہ ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اگلی مثال کَلَّا بَلْ رَانَ، کَلَّا بَلْ رَانَ، یہ تھی سکتے کی مثال۔ اب وقفے کی مثال دیکھ لیتے ہیں۔ وَلْيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، سکتے سے زیادہ سانس کو روکیں گے۔ سکتہ کہتے ہیں کہ بغیر سانس لیے آواز روک کر آگے پڑھنا، میں ہم اگر 1 سیکنڈ رکتے ہیں تو اس پر 2 سیکنڈ رک کر بغیر سانس لیے آگے پڑھیں گے۔ اگلی صورت وقف کی کہ اگر آپ کا پڑھتے ہوئے آیت کے درمیان سانس ٹوٹ جائے تو آپ کیسے ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے کہ آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، تو والروح فیہا سے آپ ملا کر آگے پڑھیں گے۔ اگلی مثال معانقہ کی ہے، یعنی یہ جو 3 چھوٹے چھوٹے نقطے ہیں ان دونوں میں سے آپ کو کسی ایک پر وقف کرنا ہے۔ جیسا کہ آپ من کل امر پہ وقف کر دیں اور سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو من کل امر پہ وقف کر کے سلام ہی حتی یہ آپ ملا کر پڑھیں۔
اب اگلی مثال میں ہم سیکھیں گے کہ ہم آیت پہ وقف کس طرح سے کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کو الفاظ نظر آ رہا ہے تسنیمن، یہاں آخری حرف کے 2 زیر ہم ختم کر دیں گے، یعنی اس طرح سے جو بھی لفظ ہو اس پہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش یا کوئی بھی حرکت ہو تو اسے ہم ختم کر دیں گے اور ساکن کر کے پڑھیں گے۔ جیسے وقف میں ہم اسے پڑھیں گے تسنیم، اس کو وقف بالاسکان کہتے ہیں، اور ہم یہاں کھینچ کر وقف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ یائے مدہ کے بعد جو ہے وہ حرف ساکن ہو رہا ہے، تو اسے وقف میں پڑھیں گے تسنیم۔ اگلا لفظ ہے مسرورن، اس پر وقف ہوگا مسرورا، تو یہاں 2 زبر کو ہم 1 الف سے بدل دیں گے اور یہاں وقف کا نام ہوگا وقف بالابدال، وقف میں اسے پڑھیں گے مسرورا۔ اگلی مثال ہے اگر وقف کی صورت میں آخری حرف پر 2 پیش آ جائیں گول تا کے اوپر تو ہم اس پر وقف کس طرح سے کریں گے؟ تو ہم وقف کریں گے کہ تا کے 2 پیش ختم ہو جائیں گے اور تا کو ہا سے بدل دیں گے اور وقف بنے گا وقف بالابدال، اور وقف میں اسے پڑھیں گے مؤصدہ، رواں پڑھتے ہیں مؤصدۃن، آگے وقف مؤصدہ۔ اسی طرح سے جب بھی گول تا کے اوپر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہوں گے تو اس کو ہم ختم کر دیں گے اور وقف میں جو ہے وہ گول تا ہا سے بدل جائے گی۔ ادھر بھی ہے مطربۃن، وقف میں سے پڑھیں گے مطربہ۔ اچھا، وقف کی ایک صورت وقف قبیح ہے، یعنی ایسی جگہ وقف کرنا جہاں مفہوم کے اعتبار سے بات پوری نہ ہو اور مطلب بھی سمجھ نہ آئے، ایسی جگہ پر وقف کرنا وقف قبیح کہلاتا ہے۔ جیسے کہ میں یہ اردو میں مثال آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک جگہ میں نے کوما لگایا ہے رکو مت جاؤ، یہاں میں نے ٹھہر کے بات کی، اور اگر میں اسے بغیر ٹھہرے بولوں رکو مت جاؤ تو اس کا مطلب لگے گا کہ روکنا نہیں ہے کہ جلدی سے چلے جاؤ۔ اب یہ میں سورہ یاسین کی آیت پڑھتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ آپ ایسی جگہ وقف نہیں کر سکتے جہاں پہ 2 لفظ آپس میں مل رہے ہوں، خاص طور سے جیسے ان یردنر، تو آپ ان پہ وقف نہیں کر سکتے، اس کو لفظ کو پورا ہی پڑھیں گے ان یردنی الرحمن، یہاں پر جب وقف کریں گے تو ان یردنی الرحمن۔ اسی طرح سے جب آگے ملا کر پڑھا ہے بدر لا تغنی عنی، تو یہ بدر جو ہے وہ یہاں آپ لام سے نہیں پڑھ سکتے لا تغنی، کیونکہ لام جو ہے وہ پچھلے لفظ سے مل رہا ہے تو آپ کو پیچھے سے ملا کر پڑھنا ہوگا۔ ایک اور مثال میں سورہ حج کی آیت پڑھتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ آپ یہاں کہاں کہاں وقف کر سکتے ہیں؟ تو آپ فائزہ سے شروع کر سکتے ہیں، علیہا پر وقف کر سکتے ہیں، پھر ملا کر یہیں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح میں آپ کو چند مثالیں بتاتی ہوں کہ کن حروف کے ساتھ آپ وقف کر سکتے ہیں اور کہاں سے ملا کر پڑھنا چاہیے۔ جب آپ وقف کریں تو اگر کوئی حرف ان حروف سے شروع ہو رہا ہو تو وہاں آپ ملا کر پڑھ سکتے ہیں وہاں سے، جیسے ثم الینا سے پھر آپ ملا کر پڑھ سکتے ہیں، ایسے فا، تو فا سے فا ان اور فما اور فنجیناہ، تو اس طرح سے آپ اس لفظ سے ملا کر آگے آیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح علا ہے، علیہا ہے، لا فلما عندکم ہم بھی، اگر آپ کا سانس ٹوٹے اور یہ حروف آ رہے ہوں تو ان حروف سے آپ وہاں سے آیت کو آگے ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر ضرور کریں، اور ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کوئی بھی کیوری ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔